واہ کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، واہ کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا۔ السلام علیکم ناظرین، تو وہی غزل جس کا مطلب تھا عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ چنانچہ اس غزل کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو اس غزل کے اشعار ہیں وہ اس سے متصل ویڈیوز کے اندر جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ غالباً اس کا چوتھا یا پانچواں شعر ہے، تو آپ وہاں سے سارے اشعار دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیں بلا تاخیر اس شعر کی تفہیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو حسب دستور پہلے شعر میں موجود مشکل الفاظ کی معانی پر ایک نظر ڈال لیں۔ واہ کر دیے، واہ کا مطلب ہوتا ہے کھول دینا، دروازہ وغیرہ کسی بھی چیز کے لیے فارسی میں واہ کرنا کہتے ہیں، اور ہم اردو میں بھی اس کو مستعمل کرتے رہتے ہیں۔ شوق یہاں عشق کے معنی میں ہے۔ ویسے تو شوق اور عشق جو ہے دونوں آپس میں مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یوں سمجھ لیں کہ عشق کی جو آخری انتہا ہے اس کو شوق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر میں نے یہی دیکھا ہے کہ شوق کا لفظ جو ہے وہ عشق سے زیادہ بلیغ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بندے نقاب حسن، یعنی حسن کے نقاب کے بند، تو آسان لفظوں میں یعنی آپ اس سے برقع وغیرہ مراد لے لیں، جو بھی چیز حسن کو چھپانے کے لیے بطور نقاب کسی نے جو ہے کسی بھی محجبی نے باندھ رکھی ہو، تو ظاہر ہے اس کو جو ہے باندھنے کے لیے کوئی ڈوری ووری بھی استعمال ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے پھر بند کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا مصرع غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا۔ غیر از نگاہ یعنی نگاہ کے علاوہ، یعنی صرف اب نگاہ ہی حائل ہے اور کوئی حائل نہیں۔ اس لفظی توضیح کے بعد اب آتے ہیں اس کی معنوی توضیح یا تفہیم کی طرف، کہ غالب کہتا ہے کہ واہ کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، یعنی میری عشق کی جو کیفیت ہے، حد سے بڑی ہوئی کیفیت جو ہے عشق کی، اس نے کیا کیا ہے، اس نے مجھ پر حسن کو جو ہے وہ آشکار کر دیا۔ اب ظاہر ہے فزیکلی تو جو بندے نقاب حسن ہے وہ تو نہیں کھل سکتا، وہ تو جس محجبی نے جو باندھ رکھا ہے سو رہے گا۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ عشق کی کثرت کی وجہ سے مجھے حسن کا صحیح معنوں میں جو ہے وہ ادراک ہو رہا ہے۔ مجھ پر جو حسن کے جو رموز ہیں، جو اسرار ہیں، جو گہرائیاں ہیں، وہ منکشف ہو رہی ہے۔ مطلب اس کا یاد رکھیے کہ واہ کر دیے ہیں شوق نے بندے نقاب حسن، کہ اگرچہ میرے محبوب نے اپنے جمال کو چھپانے کے لیے اپنے چہرے پر ایک عدد نقاب ڈال رکھا تھا، اسی طرح سے شاید اس نے اپنے حسن کو چھپانے کے لیے اور بھی کچھ التزام کیا ہوا ہو، لیکن میری جو نگاہ شوق ہے اس کے آگے یہ بندشیں جو ہیں کارگر نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ میری نگاہ نے جو ہے واہ کر دیے ہیں شوق نے، یعنی کثرت شوق، ظاہر ہے کثرت شوق کا اظہار نگاہ کے ذریعے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ نگاہ ہی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ اس کے آگے یہ تمام بندشیں جو ہیں وہ بیکار ثابت ہوئی ہیں، حتیٰ کہ مجھ پر جو ہے حسن اپنی تمام تر رعنائی کے ساتھ جو ہے وہ آشکار ہو گیا۔ غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا، یہ مبالغے کی انتہا ہے، یاد رکھیے گا۔ غالب اپنے اور اپنی نگاہ کے درمیان بھی جو ہے ایک خط امتیاز کھینچتا ہے، اور یہ غالب کی یوں سمجھنے کہ حد سے زیادہ رشک پرستی کی دلیل ہے۔ اور اس حوالے سے غالب کا ایک اور معروف شعر بھی ہے، وہ بھی یہاں آپ اگر سن لیں تو اس شعر کی تفہیم میں وہ مددگار ثابت ہوگا، کہ صد جلوہ رو برو ہے یوں میگاں اٹھائیے۔ غالب کہتا ہے کہ اگر آنکھ اٹھائیں تو سینکڑوں جلوے جو ہیں وہ میرے سامنے ہیں، طاقت کہاں کہ دید کا احسان اٹھائیے، لیکن مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی دید کا، یعنی اپنی آنکھ کا، اپنی نگاہ کا جو ہے احسان مند ہو جاؤں۔ اب یہاں بھی دیکھیں نا، غالب نے اپنے اور اپنی نگاہ کے درمیان ایک جو ہے خط امتیاز کھینچ دیا ہے، کہ میں اور میری نگاہ ہم دو چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے یہاں بھی غالب نے غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا، یعنی اب میں اور میری نگاہ ہم دونوں دو ہستیاں ہو گئی، یعنی ایک میں ہوں اور ایک میری نگاہ، یعنی مجھ میں اور میرے معشوق کے جمال میں اب اگر کوئی حائل ہے تو صرف میری نگاہ ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ حد سے زیادہ رشک پرستی ہے کہ غالب
وہ جو درمیان میں آنکھ ایک ابھی موجود ہے، یعنی ایک طرف جمال ہے، ٹھیک، ایک طرف غالب کی ذات ہے، درمیان میں اب کیا ہے، درمیان میں ایک عدد آنکھ ہے یا 2 عدد آنکھیں ہیں، بلکہ وہ آنکھیں بھی نہیں، ان آنکھوں سے نکلنے والا جوہر نگاہ ہے کہ جس کی بنیاد پر غالب تک وہ جمال جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ تو چونکہ وہ جمال جو ہے وہ واسطہ نگاہ غالب تک پہنچ رہا ہے، تو غالب جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ نگاہ کو بھی جو ہے وہ درمیان میں ایک حائل جو ہے وہ مان رہا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا اب اس کو ایک اور جو ہے تناظر میں دیکھیں، یعنی اصل میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ اب میرے اور اس جمال کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ اگر آپ بالفرض کوئی حائل سمجھیں بھی تو وہ صرف جو ہے وہ میری آنکھیں ہیں، میری نگاہ ہے۔ اب اپنی آنکھ پر یا اپنی نگاہ پر غالب جتنا بھی رشک کرے، اپنے آپ کو اپنی نگاہ سے جدا قرار دے یا اپنی نگاہ کو اپنے آپ سے جدا قرار دے، لیکن یہ تو پھر بھی ایک حقیقت ہے کہ ہے تو وہ غالب کا حصہ ہے۔ یعنی یہ صرف ایک حد سے بڑے ہوئے رشک کی وجہ سے ایسی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ورنہ تو جو نگاہ جو ہے، جس کو غالب نے کہا غیرت نگاہ کوئی حائل نہیں رہا، وہ نگاہ عین غالب ہی کا تو حصہ ہی تو ہے اور تو کچھ بھی نہیں۔ تو گویا کہ غالب یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب میرے اور میرے محبوب کے درمیان جو ہے کوئی حائل نہیں رہا، لیکن امکانی طور پر ازرو رشک ایک نگاہ جو ہے وہ حائل مانی جا سکتی تھی، تو غالب نے اس کا جو ہے تذکرہ کر دیا۔ الغرض اس شعر کا جو ہے مجموعی مفہوم یہ ہے کہ قوت عشق جو ہے اس کے آگے کوئی چیز محجوب نہیں رہ سکتی، حتیٰ کہ جمال یار اپنے آپ کو لاکھ پردوں کے اندر جو ہے وہ محجوب کر لے، لیکن جب قوت عشق جو ہے کار فرما ہوگی اور وہ جمال تک رسائی حاصل کرنا چاہے گی، تو تمام تر بندے نقاب جو ہیں وہ بیکار ثابت ہوں گے۔ قوت عشق جو ہے یا قوت شوق جو ہے یا وفور شوق جو ہے وہ حسن کی جو رہنائیاں ہیں ان تک پہنچ کے رہے گا، اور تمام تر جو بندے نقاب ہیں وہ از خود جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے۔ تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ پر یہ شعر جو ہے واضح ہو گیا ہوگا۔ کچھ کا نہ کچھ کا لفظ میں نے اس لیے کہا ہے کہ غالب غالب ہے، غالب کو آپ جتنا بھی جو ہے وضاحت کے ساتھ بیان کر لیں، پھر بھی اس کے کچھ گوشے جو ہے وہ تشنا رہ ہی جاتے ہیں، اور جن کو کوئی اور آنے والا شاعر جو ہے وہ کھولتا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ یہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خام خواہ جو ہے ہم تفہیم اور توضیح کی چھلنی میں سے گزاریں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ سادہ اور سریع التاثیر شعر ہے کہ ضرب المثل ہو چکا ہے۔ اس شعر کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انسان جو ہے جسم اور روح کا امتزاج ہے۔ انسان جو ہے وہ پیٹ اور دل کا ایک مجموعہ ہے، جہاں انسان کا قلب جو ہے وہ اپنی آسودگی کے لیے جمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ جمال کا التفات جو ہے وہ چاہتا ہے، وہی انسان کا جو شکم جو ہے، انسان کا پیٹ جو ہے، انسان کا جسم جو ہے، انسان کی جو مادی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہونا چاہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان 2 وقت کا کھانا کھائے بغیر سروائیو کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان سردیوں کی رات میں بغیر بستر اور بغیر گھر کے جو ہے وہ گزارا کر لے۔ تو یہ مادی ضروریات جو ہیں یہ بھی انسان کے لیے اتنی ہی لازم و ملزوم ہے۔ تو بس اس تلخ حقیقت کو غالب نے انتہائی خوبصورت لفظوں کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور ایسے بیان کیا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ شعر ضرب المثل ہو کر رہ گیا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، کہ اگرچہ میں ستم ہائے روزگار کا رہین رہا، یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ شکم، پیٹ، بدن، یعنی مادی ضروریات جو انسان کی ہیں، ان کی تکمیل کے بغیر انسان جو ہے اس دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ اپنی سروائیول کے لیے، اپنی ایگزسٹنس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ گرچہ میں ان کا رہین یاد رکھیے گا رہن سے ہوتا ہے، اور گروی رکھنا
یعنی جیسے کہتے ہیں نا کوئی چیز یہ میں آپ کے پاس گروی رکھ کے جا رہا ہوں، جب میں وہ قرض ورض جو اس کے عوض میں لیا ہوتا ہے وہ لوٹا دوں گا تو پھر میں اپنی چیز لے جاؤں گا، تو وہ انسان جو ہے ایک طرح سے وہاں پابند ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے غالب نے کہا کہ میں گویا کہ میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، ستم ہائے روزگار یعنی دنیا کے جو ستم، یعنی دنیاوی کام کاج جو ہیں ان کی جو تلخیاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انسان کو جو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اس کو ستم ہائے روزگار سے تعبیر کیا ہے۔ کیونکہ اگرچہ میں ان کی وجہ سے جو سمجھیں کہ بس میں انہی کا ہو کر رہ گیا، ان کا رہین ہو کر رہ گیا، یعنی میں کسی اور طرف ملتفت ہو نہیں سکتا تھا، آئینی قانونی طور پر گویا کہ میں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تھا کہ بس بھی میں تمہارا ہی ہو کر رہوں گا، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی میں تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، پھر بھی جو ہے میں تجھے یاد کرتا رہا ہوں۔ مجھے ایک عربی کا شعر یاد آ رہا ہے اس حوالے سے، حماسہ کے اندر ہے کہ ذکرتک والخطی یخطر بیننا، شاعر کہتا ہے کہ میں نے اے محبوبہ تجھے اس وقت یاد کیا کہ جب نیزے جو ہے چل رہے تھے، جنگ کے اندر تلواریں چل رہی تھی، تو ظاہر ہے ایسے ماحول میں محبوب کو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے یہی وہ فکر ہے جو غالب نے اردو میں جو ہے وہ پیش کی ہے کہ انسان جب طرح طرح کے ستم ہائے روزگار میں گھرا ہوا ہو، انسان پر طرح طرح کی مادی ضروریات جو ہیں وہ چھائی ہوئی ہوں اور ان کی تکمیل کے لیے انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہو، تو عقل کا اور قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان کو پھر جو ہے عشق وشق اور یہ معشوق وشوق جو ہے اس کا خیال نہ آئے۔ لیکن اگر انسان ایک مکمل انسان ہے، اگر ایک انسان جسم کے ساتھ ساتھ ایک روح بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور روح زندہ رکھتا ہے، روح مردہ نہیں، اسی طرح سے دل رکھتا ہے لیکن دل زندہ رکھتا ہے، دل مردہ نہیں، تو پھر واقعی وہ غالب کی طرح ہر حال کے اندر اپنے محبوب کو بھی یاد رکھے گا۔ تو بہرحال اس شعر میں غالب نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے، اور غالب کی شخصیت کا اس سے ایک یہ پہلو بھی ہمیں جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ غالب ایک بہت ہی جامع قسم کے انسان تھے۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ وقتی طور پر ہی اور سطحی طور پر چیزوں کو سوچتے لیتے تھے، وہ بڑے گہرے انسان تھے۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں 2 اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز باقی اشعار اگلی ویڈیو میں اسی غزل کے، کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں غزل مکمل ہو جائے، اس وقت تک فقیر کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔